ولادت باثبات سے صدیق اکبر 2.5 برس بعد میں آپ کی ولادت باثبات ہوئی۔ صاحبان سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو ابو قحافہ صحابی رسول اللہ میں بنے رضی اللہ عنہ و رسول کا طلبہ امتیاز ملا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلی پکڑ کر بت کھانے میں لے گئے، کہنے لگے کہ دیکھیے صدیق تم جانتے ہو پورا مکہ بت پرستی میں مبتلا ہے، یہ ہم نے بھی بت بنائے ہیں، اپنا عبادت خانہ قائم کیا ہے، مجھے ذرا کام ہے میں باہر ہو لیتا ہوں، آپ اندر اپنے بتوں کی صفائی کیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کتنی ہے؟ 5 برس۔ 5 برس کے بچے کا فہم و ادراک، فہم و فراست، اس کی سمجھ کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ وہ بچہ کیسے اور کتنی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر قربان جائیں کہ اللہ رب الجلال کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یوم ازل میں عالم ارواح میں جب پوری انسانیت کے دلوں پر نظر دوڑائی تو میرے صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ نے کسی کا نہیں پایا۔ آج جن لوگوں کے دل اللہ کریم نے پاکیزہ ترین پائے وہی دل والے اللہ کریم نے محبوب کو اصحاب عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کھانے والد چلے گئے باہر، صدیق اکبر کھڑے ہیں اندر ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کر صدیق اکبر فرماتے ہیں انی جائع، میں بھوکا، میں نے کوئی شے کھا۔ سمجھ آئے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا، کیونکہ جڑا رب ہوندا ہے او دا کام کی ہے، وہ انسانیت نو روزی رزق عطا فرماتا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ پلا، اور میرے جسم پر لباس کی ضرورت ہے، مجھے کوئی کپڑے بھی عطا فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا صدیق اکبر کے فہم و فراست کے کیا کہنے، وہ عظیم ہستی، وہ بلند رتبہ ہستی جس نے آگے بڑھ کر مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جان نثاری کا ایسا عظیم نمونہ پیش کرنا تھا، وہ صدیق دنیا کفر کے منہ پر آج تماشا مارنے کے لیے بت خانے میں بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں انی جائع، کیسے ہائی کامن جت کھوا بت کیسے بولے، بتا بول سکتی ہیں آپ کی بت نہ بڑھو بلکہ کیسے بول دے چلو۔ دوستان گرامی، صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں کوئی شے مجھے کھلا، وہ کیا کھلا ہے جو خود کوئی چیز اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو، جس میں کوئی جان بھی نہ ہو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے کوئی شے پلا، کوئی جواب نہیں، مجھے کوئی شے پہنا، کوئی جواب نہیں۔ جلال میں صدیق اکبر آتے ہیں، زمین سے ایک پتھر اٹھا کے مارتے ہیں اس بت کے منہ پر۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ناک کی اگلیاں بھی توڑ دیتی صدیق پاک نے۔ تو آواز ہے نا ٹھا دی، چنگا تماچا لگے تو آواز ہے آواز پڑ گئی باہر۔ ابو قحافہ دوڑتے ہوئے اندر تشریف لائے، کہا کہنا کیا تھا، دیکھا کہ بت کا تو ناک بھی توڑ دیا صدیق اکبر پاک نے۔ اب کہتے بیٹے کیا ہوا، کیا کیا؟ بابا جان جن کے آگے آپ آگے جھکتے ہیں، میں نے اس تمہارے بقول جس کو تم معبود کہتے ہو، میں نے اس سے کھانا مانگا نہ دیا، پینا مانگا نہ ملا، کپڑے مانگے کچھ نہ عطا ہوا، تو میں نے کہا جو کسی سائل کی حاجت کو پوری نہ کر سکے وہ رب نہیں ہو سکتا، لیکن قابل ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مار کھانے کے قابل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا جان میں نے پتھر اٹھا کے اس بت پر اس لیے مارا کہ بچڑ دی کوئی طاقت ہے تو بچ کے بھی کھاؤ، اس کے اندر کوئی اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوئی اگر طاقت ہو تو وہ اپنے آپ کی حفاظت تو کرے نا۔ میرے رب کی عظمتیں دیکھنی ہے تو آیت الکرسی پڑھ کے دیکھنا، اللہ لا الہ
الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. دنیا کے چوکیدار اور ہوتے ہیں جو چوکیداری پہرےداری حفاظت کرتے ہوئے تھک بھی جاتے ہیں، انہیں نیند بھی آ جاتی ہے، ان پر اونگ کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، میری صفت یہ ہے نہ میں اونگتا ہوں نہ مجھے نیند آتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. دوستان گرامی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صدیق اکبر رب کائنات کی صفات اپنی زبان سے عرض کرنے لگے. حالانکہ امام الانبیاء پر کبھی وحی کا نزول نہیں ہوا، لیکن رب نے سینہ صدیق کا پہلے سے روشن کیا. صدیق اکبر بچپنے میں کھڑے ہوئے اپنے والد سے فرماتے بابا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے جڑے اس دے اگے جھک سن انہاں دی حفاظت کیویں کر سکے. بابا جان یہ کوئی حفاظت کرنے کے قابل نہیں، یہ نہیں کر سکتے. میرا مالک ہی ہے کہ ولا یقودہ حفظہما، کائنات کی حفاظت سے کوئی اسے تھکا نہیں سکتا. حضرت لشکری اتنے صرف آنکھ تے انہی فرشتے آنکھ دی حفاظت واسطے. سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لشکر اتنے ہیں انسان کے آگے بھی حفاظت کا پروٹوکول نظام کھڑا ہے، پیچھے بھی کھڑا ہے، دائیں بھی کھڑا ہے، بائیں بھی کھڑا ہے. حضرت انس بن مالک حجاج بن یوسف کے دربار میں کھڑے ہیں. حجاج کہتا ہے تیری گردن اتروا دوں گا میں. انس بن مالک تو جانتا ہے کتنے اصحاب رسول پر میں نے ظلم کا تلوار چلا کے میں نے ان کی آبرو ریزی کی اور ان کا خون بہایا. انس بن مالک بول پڑے فرما ظالمہ و غورن فرما میں سونے نبی ایک دعا سکھائیے. اگر بھی حفاظت دے فرشتے کھڑن، پچھا بھی کھڑن، سجے بھی کھڑن، کپے بھی کھڑن، تو حجاج کی طرح ابا بھی کمر تو اٹھ کے آوے میں کوئی قوم میرا بگاڑ. دوستان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو قحافہ کے سامنے عرض کرتے ہیں بابا جان جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے پتھر دے مارا اس کے منہ پر. اندازہ لگائے امام سیوطی فرماتے ہیں جس صدیق کی فہم و فراست بچپنے میں 5 برس کی عمر میں اتنی ہے، جب صدیق پر شباب کا زمانہ آیا ہوگا اللہ کریم نے صدیق کو کتنی بڑی فہم و فراست عطا کی ہوگی. جب صدیق پر وہ عقل کا مکمل 40 سال، حضور فرماتے ہیں عقل انسانی کی تکمیل ہو جاتی ہے 40 سالوں میں. صدیق پر جب وہ زمانہ آیا ہوگا تو صدیق کتنی عظمتیں پا چکا ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، صحیح حدیث پاک امام ترمذی لکھی ہے. وجہ ہے جناب امام ترمذی کتاب الزہد حدیث کا حوالہ کوٹ کر 2369 نمبر حدیث ہے. کیونکہ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے جناب، صحیح روایت پیش کری بندے آتے ہیں جناب کٹ کے لگا آپ پہ کر دو. سبحان اللہ. نبی کے نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے. سونے دی عادت کی ہے مسجد شریف تشریف لایا. جڑا مسجد دے وچ تشریف لایا وے گویا محبوب کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرا. سونے نبی علیہ السلام والسلام ایک ایسے وقت میں مسجد میں تشریف لائے جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، میرے محبوب کے تخلیے کا وقت تھا، تنہائی کا وقت تھا. اللہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام اس وقت کے اندر لالکاؤ حضور کین الملکات نان کر دے اس وقت، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. اب مسجد کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. صدیق اکبر بھی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر مسجد میں تشریف لائے. صدیق کو کہہ دسیا کہ سونے آپ یہاں پر امام ترمذی نے کمال نقطہ لکھا، فرماتے رب کائنات کی عزت کی قسم دراصل صدیق
بے قرار تھے زیارت مصطفیٰ کی، لیکن دل میں شوق طلب تڑپ پیدا ہو رہی تھی، وقت یہ ہو گیا ہے سونے نال ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کریم اکرم کی فرما صدیق تو گھر سے تڑپ نہیں کرتا دیا۔ صدیق اکبر پاک آپ مسجد میں تشریف لائے، نبی کائنات صلی اللہ اب ذرا چشم تصور میں وہ منظر لا جن کو اللہ کریم نے اس در پاک کی حاضری کا شرف بخشا، وہ چشم تصور میں لائے وہ منظر کہ ادھر روضہ مصطفیٰ ہے اور ادھر دروازہ صدیق اکبر ہے، یعنی مسجد نبوی شریف کی جو مشرق کی دیوار ہے اس میں حضور کا ڈیرا ہے، اور جو مغربی دیوار ہے اس میں یادگار کا گھر مبارک تھا۔ اس زمانے میں آج بھی وہ لکھا ہوا ہے حاضی کوثر سیدنا ابی بکر صدیق، وہ مکان ہے صدیق اکبر پاک کا جسے باغ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں مسجد نبوی شریف میں اپنے حجرہ پاک سے، حضور گویا مشرق کی دیوار سے چلے گئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد میں حضور تشریف لائے، صدیق جو چلے مغرب کی دیوار کو اونا بات رکھنے والے لوگوں کا دینی بانڈا صدیق اکبر نے چھوڑ دیتا کہ جناب حضور کے بارے جنہیں یہ آنکھیں کہ دیوار کے پیچھے تک وہ نہیں، صدیق اکبر محبوب کے بارے ایک الفاظ کریم پہلے غلامہ ایمان کے شان سن فرما محبوب تو مسجد میں آئے ہیں، صدیق کو کس نے بتا سونے کے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ افروزی مسجد میں ہو چکی ہے۔ صدیق بتانا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے دل سے صدیق کا دل جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، گلی گلی جگہ جگہ ابو بکر تاجدار قلب نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی ہوئی، صدیق پاک بھی آ گئے۔ تو وہ پنجابی چاہتے تھے جو دل چل رہا ہوگا میرے اب کوئی دوست فون کرے اور اتفاق کے ساتھ اسے ویلے میرے دل میں چھوٹا خیال ہے وہ یاد ہے یہ اتو فون آ گئی ہمیں نہیں کوئی رشتہ دار کسی طرح یہ کیا ہے، یہ دل کے رشتے ہیں، یہ تڑپ ہے، یہ وہ دل کو دل سے راہ ہے کہتے ہیں جناب۔ صدیق اکبر پاک امام ترمذی کتاب الزہد حدیث پاک کیا نقل کرتے ہیں 2369 نمبر حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور سونے دا وقت ایسا ہے کدی ہو جائے وقت حضور آئے بھی کدی نہیں، پہلی باری آئے۔ حضور کیوں آئے ہیں؟ حضور اس لیے آئے ہیں صدیق تو گھر میں تڑپے، صدیق تو گھر میں تڑپے، ایک نشانی کوئی نہیں نا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، غلام ہوں، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے دل کی بے قراری سمجھ کر اپنا حجرہ اطہر چھوڑ کر محبوب مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق حاضر ہو جاتے ہیں۔ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صدیق تیرا کیویں آنا ہے؟ سبحان اللہ، سوال دے وچ بھی راز ہے، ادھر وچ بھی ناز ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیرا مسجد میں سو کہ تو نماز دا ہی ٹائم کوئی نہیں، ہاں حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ نماز کا وہ وقت نہیں تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، تخلیہ و تنہائی کا وقت تھا، صدیق تو کیوں آئے؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یار غار مصطفیٰ نے جو جملے کہے رب کائنات کی عزت کی قسم، صفحہ حدیث میں وہ جناب سونے کے قلم اور سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ عرض کرتے ہیں سونیا تیری زیارت واسطے آیا اور یہ ارادہ لے کے آیا جتنی دیر سونے دی بارگاہ کے پاس صلاۃ و سلام پڑھتا رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ